آج کا بیان خاص طور سے خواتین کے لیے کیا جا رہا ہے، چونکہ عورتیں ہی عام طور سے ایسی برائیوں اور گناہ کی مرتکب ہوتی ہیں، لیکن اکثر مرد بھی ان میں ملوث ہیں۔ اس لیے ان برائیوں اور گناہوں کے بارے میں جو حکم خواتین کے لیے ہے وہی مردوں پر بھی صادر ہوتا ہے۔ اس کیسٹ کا عنوان ہے 6 گنہگار عورتیں۔ میرے دینی بہنوں اور بھائیوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 عورتوں کے گناہ اور ان پر نازل عذاب الہی کو بیان فرمایا ہے۔ یہ حدیث بہت اہم باتوں پر مشتمل ہے۔ اس حدیث کو حافظ شمس الدین رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الکبائر میں نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ پر گریہ طاری ہے۔ جب میں نے آپ کی یہ حالت دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے اور کس بنا پر آپ اتنا رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا، اور ان کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ محترم خواتین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر اتنی شفقت ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ مثلا ایک انتہائی مہربان اور شفیق ماں جو اپنی اولاد پر جان قربان کر دینے والی ہو، اگر وہ ماں اپنی اولاد کو جیل کے اندر سخت قسم کی سزائیں سہتے ہوئے دیکھے تو یقیناً اس ماں کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا، اور ان سزاؤں کو دیکھ کر وہ ماں باپ یقیناً رو پڑیں گے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت تو ساری دنیا کی ماؤں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کی عورتوں کو جب ہولناک عذاب میں مبتلا پایا، اس کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے کہ میری امت کی عورتوں پر اس طرح کا ہولناک عذاب ہوگا۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس کس طرح عذاب میں مبتلا دیکھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے۔ ایک تو خود جہنم کے اندر ہونا بذات خود کتنا ہولناک عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ اور پھر بالوں کے بل لٹکانا یہ انتہائی تکلیف دہ سزا ہے، اور پھر دماغ کا پکنا یہ تیسری سزا ہے۔ پھر فرمایا، میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ سامعین، آپ اندازہ کریں کہ کسی کی زبان کھینچ کر اور نکال کر اس کے ذریعے اس کے پورے جسم کو لٹکایا جائے تو اس میں کتنی سخت تکلیف ہے۔ سخت تکلیف ہے۔ اگر صرف ایک ہاتھ کے ذریعے بھی کسی کو لٹکا دیا جائے تو وہی اس کے لیے موت سے بدتر ہے۔ زبان تو بہت نازک چیز ہے۔ حضور اقدس نے آگے فرمایا، تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ چوتھی عورت کو میں نے اس طرح دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے ہیں۔ پانچویں عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم
गधे की तरह है, मगर हकीकत में वो औरत है और सांप बिच्छू उसको लिपटे हुए हैं। छठी औरत को मैंने इस हालत में देखा कि वो कुत्ते की शक्ल में है और उसके मुंह के रास्ते से जहन्नम की आग दाखिल हो रही है और पाखाने के रास्ते से आग निकल रही है और अजाब देने वाले फरिश्ते जहन्नम के गुर्ज उसको मार रहे हैं। इस तरह 6 औरतों को होने वाले अजाब की तफसील हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। इसके बाद हजरत फातिमा अल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया कि अब्बा जान, इन औरतों पर यह अजाब उनके कौन से अमाल की वजह से हो रहा था? उनके कौन से ऐसे अमाल थे जिनकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस हौलनाक और दर्दनाक अजाब में मुब्तला देखा? इसके जवाब में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत को मैंने सर के बालों के जरिए जहन्नम में लटका हुआ देखा और जिसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा था, उसको यह अजाब घर से बाहर नंगे सर जाने की वजह से हो रहा था। वो औरत नामहरम मर्दों से अपने सर के बाल नहीं छुपाती थी। मोहतरम सामीन, अब अगर हम अपने गिरदोपेश का जायजा लें तो हमें आज ये गुनाह आम होता हुआ नजर आता है। हालांकि खवातीन के लिए हुक्म यह है कि सर के बाल उनके सतर का हिस्सा है, क्योंकि औरत का पूरा जिस्म सर से पांव तक सिवाय चेहरे के और सिवाय दोनों हथेलियों के और दोनों पैरों के पूरा जिस्म सतर है, जिसको नमाज में छुपाना फर्ज है। क्योंकि अगर नमाज में कम से कम चौथाई सर के बाल खुल जाएं और इतनी देर खुले रहें जितनी देर में 3 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ लिया जाए तो नमाज नहीं होगी। या अगर किसी औरत ने सर पर इतना बारीक दुपट्टा ओढ़ लिया जिसमें सर के बाल झलक रहे हैं तो ऐसे दुपट्टे में भी नमाज नहीं होगी, क्योंकि सतर छुपाने की शर्त पूरी नहीं हुई। बास खवातीन बारीक दुपट्टे में नमाज पढ़ लेती हैं और उस दुपट्टे को दोहरा कर लेती हैं। हालांकि दोहरा करने के बाद भी बाल नजर आते रहते हैं, या बाज औकात दुपट्टा इतना छोटा होता है कि उसके अंदर से चुटियां बाहर निकली होती है, वो दुपट्टे के अंदर नहीं छुपती। या बास खवातीन की आस्तीन इतनी छोटी होती है कि दुपट्टा पहनने के बावजूद उनके बाजू तक नहीं छुपते। और मसला यह है, अगर चौथाई सर के बाल खुल जाएं, या चौथाई कलाई खुल जाए, या चौथाई पिंडली खुल जाए और 3 मरतबा तस्बीह पढ़ने के बराबर खुली रहे तो नमाज नहीं होगी। और चेहरा, दोनों हथेलियां और दोनों पैर और बाकी सारा जिस्म नामहरम मर्दों से छुपाना जरूरी है। यह पर्दे का हुक्म है। पर्दे का हुक्म अलग है और सतर का हुक्म अलग है। पर्दे के हुक्म में सर से पांव तक पूरा जिस्म दाखिल है, जिसको नामहरम मर्दों से छुपाना घर में भी जरूरी है और घर से बाहर भी जरूरी है। लिहाजा घर में और घर के बाहर नामहरम मर्दों के सामने सर के बाल खोलकर आना गुनाह है, और यही इसका अजाब है जो आपने अभी सुना। बास पर्दादार खवातीन घर के बाहर तो सर और चेहरा छुपाने का एहतमाम कर लेती हैं, लेकिन घर के अंदर जो नामहरम मर्द या करीबी नामहरम रिश्तेदार हैं, उनसे वो खवातीन पर्दा करने का एहतमाम नहीं करती। उनके सामने सर भी खुला है, गर्दन भी खुली है, बाजू भी खुले हैं, गिरेबान तक खुला हुआ है। और बास खवातीन साड़ी इस अंदाज से पहनती हैं कि पेट और पीठ भी उसमें नजर आती है। मसलन देवर या जेठ या तायाजाद भाई, फूफीजाद, मामूजाद और खालाजाद भाई घर में आते रहते हैं, लेकिन उनसे पर्दा करने का कोई एहतमाम नहीं है। उनके सामने सर, सीना, हाथ और बाजू सब खुले हुए हैं, जबकि शरीयत में इन सब से पर्दा करने का हुक्म है और इनके सामने सर खोलने की इजाजत नहीं है। हां, इतनी गुंजाइश है कि जो नामहरम घर के अंदर रहते हैं, जिनसे हर वक्त मुकम्मल पर्दा करना मुश्किल है, मसलन देवर या जेठ घर के अंदर साथ रहते हैं, अब हर वक्त उनकी आमद और रफ्त रहती है और वो अक्सर घर पर कामकाज भी करते हैं। उनके बारे में यह हुक्म है
کہ ان کے سامنے بھابی کو چاہیے کہ وہ کوئی بڑا اور موٹا دوپٹہ اس طرح اوڑھے کہ اس میں پیشانی سے اوپر کے اور سر کے سارے بال چھپ جائیں، اور دوپٹہ اس طرح باندھے جس طرح نماز میں باندھا جاتا ہے، اور اس میں دونوں بازو بھی چھپ جائیں، اور وہ اپنی پنڈلی بھی شلوار وغیرہ سے چھپائے۔ پنڈلی کا ذکر اس لیے کیا کہ آج کل انہیں کھلا رکھنے کا رواج چل رہا ہے جو سراسر ناجائز ہے۔ صرف چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں، دونوں پیر کھلے رہے، اس حالت میں ان کے سامنے آنا جانا رکھے اور گھر کا کام انجام دے تو اس کی گنجائش ہے، اور اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ چہرے پر گھونگھٹ ڈال کر ان کے سامنے آئے جائے، اور ضرورت کے وقت اسی گھونگھٹ میں ان سے بات بھی کر سکتی ہے اور جواب بھی دے سکتی ہے۔ شریف اور حیادار عورت کے لیے چہرے پر گھونگھٹ ڈال کر کام کاج کرنا کوئی مشکل کام نہیں، بشرطے کہ آخرت کی فکر ہو، خوف خدا ہو اور اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہو۔ لیکن سر کھلا رکھنا یا سر کے اوپر اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ کر کہ اس میں سر کے بال نظر آ رہے ہیں، یا برائے نام دوپٹہ گلے میں ڈال رکھا ہے، سر پر نہیں رکھا، بازو بھی کھلے ہوئے ہیں، کوہنیاں بھی کھلی ہوئی ہیں، کلائیاں بھی کھلی ہوئی ہیں، اور ان کلائیوں میں زیور بھی پہنا ہوا ہے۔ اور آج کل تو پنڈلیاں کھولنے کا منحوس رواج بھی چل پڑا ہے، لہذا گھر کے جو نامحرم مرد ہیں ان کے سامنے بھی ان اعضاء کو کھولنا جائز نہیں، اور گھر سے باہر کھولنا تو کسی حال میں جائز ہے ہی نہیں۔ لیکن آج مسلمان خواتین کا جو حال گھر کے اندر ہے، اس سے زیادہ برا حال گھر کے باہر ہے۔ باہر نکلتے وقت برقعے اور پردے کا کوئی نام نہیں، اور جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی اتنے باریک ہیں یا اتنے چست ہیں کہ جسم کا ہر حصہ نمایاں ہو رہا ہے۔ لہذا خواتین یہ بات سن لیں، نامحرم مردوں کے سامنے ننگے سر آنے کا عذاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو جہنم کے اندر سر کے بل لٹکے ہوئے دیکھا ہے، اور ان کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا تھا۔ اللہ کی پناہ۔ معزز خواتین و حضرات، یہ عام قانون قدرت ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوتا اور دنیا میں واپس نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے کبھی کبھی ایسا کر دیا کرتے ہیں۔ ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا رہا ہے، یہاں تک کہ کوئی زندہ ہو گیا اور اس نے مرنے کے بعد کا حال سنایا اور پھر مر گیا۔ اسی قسم کا عذاب قبر سے متعلق ایک واقعہ گلگت میں پیش آیا۔ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا، اس نے کسی قبر سے یہ آواز سنی کہ مجھے نکالو، میں زندہ ہوں۔ جب ایک دو مرتبہ اس نے آواز سنی تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرا وہم اور خیال ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ لیکن جب مسلسل اس نے یہ آواز سنی تو اس کو یقین ہونے لگا۔ چنانچہ قریب میں ایک بستی تھی، وہ شخص اس میں آیا اور لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتا کر کہا کہ تم بھی چلو اور اس آواز کو سنو۔ چنانچہ کچھ لوگ اس کے ساتھ آئے، انہوں نے بھی یہی آواز سنی اور سب نے یقین کر لیا کہ واقعی یہ آواز قبر سے آ رہی ہے۔ اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء سے یہ مسئلہ معلوم کرو کہ قبر کھولنا جائز ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس طرح قبر سے آواز آ رہی ہے اور میت